ایک سوال ہے، فرقہ واریت کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت، فرقہ، پہلے یہ بچوں کو میں فرقہ سمجھا لوں کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ سکول میں جب پڑھتے ہیں تو استاد آپ کو میتھ کے سوالات سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ جب آپ میتھ کے سوال کرتے ہیں حساب کتاب کے تو اس میں جمع، تقسیم، ضرب اور تفریق پڑھتے ہیں نا آپ۔ استاد نے آپ کو لکھوایا بیٹا لکھو 100، آپ نے کاپی پہ لکھا 100، پھر استاد نے کہا بیٹا اس میں سے 50 کو تفریق کر دو۔ آپ کیا کریں گے؟ اوپر 100 کا عدد لکھیں گے، نیچے 50 لائن لگائیں گے، ساتھ مائنس کی تفریق کی نشانی ڈال دیں گے، اور 100 میں سے 50 نکالیں گے جب آپ تو باقی آپ نیچے لکھ دیں گے 50۔ اب آپ نے یہ اس میں سمجھا اصل عدد کتنا تھا؟ 100۔ استاد نے جو اصل عدد لکھوایا وہ کتنا ہے؟ 100۔ تو اصل سے جب 50 کو علیحدہ کیا، آپ نے کیا کہا؟ یہ 50 100 میں سے جمع ہو گئے، تقسیم ہو گئے، ضرب ہو گئے، یا بچے بولیں جنہوں نے سوال لکھا، ہاں تو آپ کے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب 100 میں سے 50 کو آپ نے نکال کر علیحدہ کیا تو آپ نے کیا کہا؟ 100 میں سے 50 تفریق ہو گئے ہیں، 100 میں سے 50 تفریق ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اصل جو عدد تھا اس میں سے جو کاٹ کر آپ نے علیحدہ حصہ کر دیا، اصل سے جو علیحدہ رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ تفریق۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ باپ کے 5 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کی اس نے شادی کر دی، شادی سے پہلے سارے بیٹے باپ ماں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ ایک بیٹے کی شادی کی، بیوی آ گئی اس کی، کچھ دنوں بعد بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، تنگ کرتی ہے اس کو، مجھے علیحدہ کر دو۔ یا لڑکے کی ماں باپ سے نہیں بنی، اس نے کہا میں بیوی لے کر علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ماں باپ سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا، تو پہلے گھر تھا ایک، اب کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک بیٹے کی ہو گئی، پھر اس کی شادی کے بعد اس نے بھی کہا ابو جی بڑا بھائی علیحدہ رہتا ہے، میں بھی علیحدہ ہی رہوں گا، میری بیوی سے آپ کی خدمت نہیں ہوتی، وہ صرف میرے کپڑے دھوئے گی، میرا کھانا پکائے گی، آپ اپنی بیوی سے خدمت لیں۔ وہ بھی کٹ کے علیحدہ ہو گیا۔ اب جتنے گھر علیحدہ ہوتے گئے وہ اصل سے جدا ہوئے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ ماں اور باپ سے کٹ کر جو علیحدہ ہوا وہ کیا بن گیا؟ ایسے ہی اصل ہے کتاب اور سنت۔ اصل دین کیا ہے؟ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث۔ اب جو قرآن اور حدیث سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گا وہ فرقہ بن جائے گا، وہ تفریق ہو گیا ہے کتاب و سنت سے۔ تو اللہ نے اصل دین کس پر اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جس نے نبی علیہ السلام والے دین کو کافی نہ سمجھا، کسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رہنما بنا لیا، وہ حنفی بن گئے۔ کسی نے امام شافعی کو رہنما مان لیا، الگ فرقہ بنا لیا، وہ شافعی بن گئے۔ کسی نے امام مالک کے نام پر فرقہ بنا لیا، وہ مالکی بن گئے۔ کسی نے امام احمد ابن حنبل کے نام پر فرقہ بنا لیا، وہ حنبلی بن گئے۔
کسی نے امام جعفر صادق کے نام پر فرقہ بنا لیا، وہ جعفری بن گئے، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر فرقہ بنایا، وہ قادری بن گئے، کسی نے شہاب الدین سہروردی کے نام پر جماعت بنا لی، وہ سہروردی بن گئے، کسی نے خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر اپنا گروہ بنا لیا، وہ چشتی بن گئے۔ تو اسی طرح الگ الگ شخصیات پکڑ کر نسبتیں لگا لی تو الگ الگ کیا بنے؟ گروہ اور دین اور فرقے بن گئے۔ تو فرقہ ہمیشہ عقائد یا شخصیات کے نام پر بنتا ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر علیحدہ عقیدہ کر لیں تب بھی فرقہ بن جاتا ہے۔ کسی شخصیت کو منتخب کر کے اس کے نام پر آپ گروہ کھڑا کر دیں، شخصیات کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں، جگہوں کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں۔ میں دیوبندی، اب دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ سے منسوب لوگ دیوبندی ہیں۔ بریلی ایک جگہ کا نام ہے، اس سے منسوب لوگ بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اشیاء، جگہ، شخصیات، ان کے ناموں پر فرقے بنتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے بچوں، فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، میری طرف دھیان کریں پوری طرح۔ اوپر 100 کا عدد لکھا تھا نا، نیچے 50، 100 میں سے 50 جو نکال دیے تھے، ان 50 کو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ تفریق ہو گئے، منفی ہو گئے، تفریق ہو گئے۔ بقایا کتنا تھا؟ 50۔ اصل رقم میں سے 50 ابھی باقی کھڑے ہیں، 50 ان سے کٹ کر جدا ہوئے تو تفریق ہو گئے، فرقہ بن گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ ختم ہو جائے، تفریق مٹ جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو 50 تفریق ہو گئے تھے نا، انہیں لا کر جو بقایا 50 پڑے ان میں جمع کر دو۔ وہ جو 50 بقایا پڑے ہیں نا، 50 جو تفریق کیے تھے، وہ 50 لا کر ان 50 میں جمع کر دیں تو کتنا عدد بنا؟ 100۔ فرقہ مٹ گیا، پھر تفریق ختم ہو گئی۔ تو تفریق ختم کرنے کے لیے آپ کو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رافضی، جعفری، یہ ساری نسبتیں توڑ کر کہاں آ کر جمع ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین لے کر ہے۔ یوں سمجھ لو یہ ساری نسبتیں توڑ کر محمدی بن جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نسبت قائم کر کے جڑ جائیں، ساری نسبتیں توڑ دیں تو تفریق ختم ہو جائے گی اور فرقہ واریت نہیں رہے گی، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔